اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تقدیس، اس کی تمجید اور اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم، رسول معظم اور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں جاتے ہیں تو آپ ایک آزاد ملک کے باشندے تصور ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنے ملک کے اندر ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کچھ بھی کرنا چاہیں، قدم قدم پہ آپ کو مساجد، مدارس، اہل علم اور دینی رہنمائی کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی دیار غیر میں ہیں، وہاں پہ آپ کو بہت سے فاصلے طے کر کے کسی ایک مرکز اسلامک سینٹر تک پہنچنا ہوتا ہے۔ آپ کو وہ دینی رہنمائی کے لیے بہت سا تردد اور تکلف کرنا پڑتا ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جس کو مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں، وہاں پہ ایک کلاس میں ایک تعارف ہوا۔ جیسے کلاس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کلاس میں ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ تھے جن کو آج مولانا اجمل بھٹی کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ وہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، وہ پاکستان کے تھے۔ باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ دیگر ممالک کے تھے۔ جیسے آغاز میں تعارف ہوتا ہے، استاد کہتے ہیں کہ تعارف کرائیں۔ تعارف شروع ہوا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے لوگ اپنا تعارف کرا رہے تھے، تو اسی میں ایک نوجوان جو 22 سالہ نوجوان تھا، جب اس نے اپنا تعارف کرایا، اپنا نام بتایا، اپنی عمر بتائی، تو ساتھ ہی وہ رونے لگ گیا۔ تو انہوں نے رونے کا سبب جاننا چاہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اپنے تعارف میں تم اس قدر دل گرفتہ کیوں ہوئے؟ تو اس کا کہنا تھا کہ میری 22 سال عمر ہو چکی ہے، میں بوسنیا کا باشندہ ہوں، اور آج تک میں نے قرآن مجید کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہاں آ کے میں نے دیکھا ہے، مدینہ منورہ میں آ کے دیکھا ہے قرآن مجید کو۔ میں نماز نہیں جانتا تھا۔ میرے والدین بند کمروں کے اندر کہیں پہ کچھ کیا کرتے تھے، ہمیں بھی انہوں نے نہیں معلوم ہونے دیا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ وہ اتنے چھپ چھپا کے اور اس قدر ماحول کے اندر لوگ جیتے ہیں اور اسلام کے طلبگار ہیں، اسلام کو چاہتے ہیں۔ تو آج ہمارے اوپر تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، ہمیں تو کہہ کے فری میں، یعنی باقی سب تعلیمات کے آپ پیسے دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی فن کے، کسی بھی علم کے کوئی چھوٹا سا ڈپلومہ کرنے جائیں تو آپ کو پہلے کچھ پے کرنا پڑتا ہے۔ ایک مسجد ہی تو ہے جو آپ سے کچھ نہیں مانگتی۔ ایک وہ مسجد میں پڑھانے والے قاری صاحب جو ہیں، وہی ہیں جو آپ سے کچھ طلب نہیں کرتے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ دیکھیے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کا ہمسایہ ملک ہے۔ تو وہاں دیکھیں مسلمانوں کو کیسی آزادی میسر ہے اور کس قدر وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کی اپنی حیثیت، اپنی ذات وہ گم ہو گئی۔ لوگ بتاتے ہیں کہ انڈین مسلمان
جب کسی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اور باقی جو آزاد ریاستوں کے مسلمان ہیں، ان کا آپس میں جو بول چال ہوتی ہے، جو ایک تلفظ ہوتا ہے، جو لینگویج ہوتی ہے، اور ان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں درخواست کروں گا محترم، میں ذرا محبت سے درخواست کروں گا، آپ ذرا اپنی گفتگو ذرا بند کیجئے، کیونکہ جمعے کے آداب کے خلاف ہے۔ اگر میرا ذاتی مسئلہ ہوتا تو میں آپ سے نہ کہتا۔ اچھا، تو ایسے حالات کے اندر وہ جی رہے ہیں کہ انہیں اپنے مذہبی جو ہیں سلسلے، ان کو بھی عیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہیں پہ حجاب پہ پابندی ہے، کہیں پہ ایسے حالات ہیں کہ آپ کو دینی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ تو یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ آزاد پیدا ہوا ہے، آزادی چاہتا ہے۔ ان پرندوں کو آپ دیکھ لیں جو اپنا چھوٹا سا گھونسلہ بنا کے اسی کے تحفظ کے لیے وہ بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، یہ فطرت میں شامل ہے۔ تو اس آزادی کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ یہ آزادی ایسے نہیں ملتی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور تقریباً سب سے زیادہ جو واقعہ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں واقعات میں سے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ سب سے زیادہ مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں، مختلف اسالیب سے۔ تو اس میں بتایا کیا گیا ہے، اس کا جو مین تھیم ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے کیسے نجات دی، فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی کیا پالیسی تھی، اور اس عظیم کام کے لیے، اس قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا، اور ان کے ذمے یہ کام تھا، جیسے یہ ان کے ذمے تھا کہ وہ فرعون کو جا کے رب العالمین کا تعارف کرائیں، اسی طرح ان کے ذمے یہ کام بھی تھا کہ وہ جائیں اور فرعون سے یہ کہیں کہ بنی اسرائیل کو رہا کر دیں، ان کو آزادی دے دیں اور ان پہ ظلم نہ ڈھائیں۔ یہ ان کے فرائض میں سے شامل تھا۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا منصب یہ ہے، ان کا اختیار یہ ہے، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیں، وہاں پہ ان کا یہ بھی ایک منصب ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ قوموں کو آزادی نصیب کریں۔ اور آپ دیکھیے ایسے ہی نہیں ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی کی طرف لائیں، لوگوں کی بندگیوں سے، لوگوں کی عبادتوں سے نکال کے۔ تو یہ آزادی، یہ رہائی اور یہ آزاد قوم ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہماری بہت سی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، اور نجات بھی کس سے دلائی؟ فرعون سے، جو وقت کا، اپنے دور کا، اپنے عہد کا بہت سے خزانوں کا مالک، اس کے وزیر، اس کے مشیر، اور بہت اختیار رکھتے تھے۔ اور دوسری طرف بنی اسرائیل تھے جن کو غلام بنایا گیا تھا، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ اور قرآن مجید ایک لفظ ان کے لیے استعمال کرتا ہے، مستضعفین۔ مستضعفین کا مطلب یہ ہے جن کو معاشرے کے اندر کمزور سمجھا جاتا ہو، یعنی ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی وقت کی ایک بہت بڑی طاقت سے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کب فرمائی؟ جب وہ اپنے دین پر ڈٹے رہے، جب وہ اپنے دین پر ڈٹے رہے، انہوں نے استقامت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ لفظ ارشاد فرمایا، لما صبروا، جب وہ دین پہ ڈٹے رہے تب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فرعون سے نجات دی جو وقت کا بہت بڑا ایک ظالم اور جابر حکمران تھا۔
تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، ان کو فرعون سے نجات مل گئی، اس اللہ حکم الحاکمین نے نجات لے کے دی جس نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اور نجات بنی اسرائیل کو مل گئی۔ لیکن آزادی کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا، یہ اصل میں سوچنے والی بات ہے میری اور آپ کی۔ قومیں تباہ کیوں ہوتی ہیں، قومیں زوال کا شکار کیوں ہوتی ہیں، اس میں آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک سبق اور ایک عبرت نظر آتی ہے۔ وہ کیسے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، نجات پاتے ہی وہ سمندر سے جب پار کر کے آگے گئے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہے اپنے بتوں کے ارد گرد، تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فوری طور پہ یہ کہہ دیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ جیسے ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اللہ جس نے وعدے کر کے، جس نے معجزات دکھا کے ایک قوم کو نجات بخشی اور اس کی چنگل سے انہیں چھڑایا اور وہاں کا یا اقتدار دینے کا وعدہ کیا، وہ صرف مصر کا اقتدار نہیں تھا، بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو اقتدار ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا یہ فلسطین کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے پورے کیے، لیکن اس قوم کی حالت دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے فوراً انہوں نے ایسا کیا کہ ہمارے ایسے معبود مقرر کر دیں جیسے ان کا معبود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تم تو بڑے جاہل لوگ ہو، یعنی یہ علم جو میں نے سکھایا وہ کہاں گیا، وہ جو بات توحید کی تھی وہ کہاں گئی؟ یہ تو جہالت پر مبنی بات ہے کہ تم ایسے کہو کہ ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کریں جیسے ان کے معبود ہیں۔ تمہارا معبود تو وہ ہے جو ہر ایک کو نظر آتا ہے، دکھتا ہے، اس کی قدرت کے مظاہر ہر ایک کو نظر آتے ہیں۔ اس کے سامنے تو نمرود بھی اس جواب کے سامنے ہکا بہکا رہ جاتا ہے کہ میرا جو رب ہے یاتی بالشمس من المشرق، وہ سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے لا کے دکھا۔ تو پھر کافر کو، نمرود کو اس بات کا جواب نہ ہے، وہ لاجواب ہو گیا کہ میں کیسے یہ کر سکتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل نے پھر کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو جو انہیں حکم دیا، جس جس بات کا انہیں کہا، انہوں نے اس میں کوئی نہ کوئی تعویل کی، حکم کو بدلا۔ اگر ان سے کہا گیا جہاد کرو تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے میں تو بڑے جابر لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ آپ اور آپ کا رب دونوں جا کے وہاں پہ لڑیں، ہم تو ان کے مقابلے کے نہیں ہیں۔ یہ ان کا کردار تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور یہ ان کا کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم نے ان کے جرائم کی بنیاد پہ پابندیاں لگائیں کہ تم یہ چربی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیا کیا، اس چربی کو تو استعمال نہ کیا، قرآن مجید میں یہ سب واقعات کے اشارے موجود ہیں، تو انہوں نے اس کو اس کا آئل بنا کے وہ استعمال کرنے لگ گئے کہ ہم چربی تو استعمال نہیں نہ کرتے، ہم آئل استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی ایسی خلاف ورزی تھی جس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا تھا اور دوسرا اپنے مقاصد کو حاصل کر کے اس کو مذہب کی چھتری فراہم کرنا تھی۔ جیسے آج بہت سے مسلمان بالکل ناجائز، حرام، سود اور ناجائز کام اور کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایک مذہب کی چھتری دے دی جاتی ہے کہ آپ اس کے نیچے جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کا المیہ یہ۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں ان کا وہ مشہور واقعہ کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے اس کی بھی تعبیر کی، انہوں نے مچھلیاں پکڑی تو نہیں لیکن جمع کرتے رہے، وہ جو بھی انداز تھا وہ قرآن مجید میں نہیں، مفسرین نے مختلف اس کے اقوال ذکر کیے، لیکن انہوں نے پکڑی نہیں لیکن جمع کرتے رہے اور اتوار کو پکڑ لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دو۔ آج امت مسلمہ، اس کے بہت سے لوگ
آج اسی قسم کی اس تعویلات کا شکار ہیں جو بنی اسرائیل کی عادت تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کئی لوگ ایسے ہیں، وہ زکوٰۃ سے بچنے کی بجائے بچنے کے لیے وہ اپنا جو سونا ہے ان کے پاس ہوتا ہے وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، کسی کو قرض دے دیتے ہیں پیسے، یا کسی کے پاس ضمانت رکھوا دیتے ہیں کہ اب تمہارے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے لہٰذا میں نے اس کی زکوٰۃ نہیں دینی۔ میاں بیوی آپس میں ایسے کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ بنی اسرائیل کی قباحتیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی تھیں آج امت مسلمہ کے اندر کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ اور میں آپ سے کیا عرض کروں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے آخری جو لمحات تھے اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ قاتل اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو ہلاک کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اور ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ وصالحیہم، کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ نیک لوگوں کی قبروں کو، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک کرے۔ حضرت عائشہ جو رازدار نبوت تھی وہ جان گئیں، انہوں نے آگے الفاظ ارشاد فرمائے، وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اپنی امت کو اس چیز سے ڈرا رہے تھے کہ میری قبر کے ساتھ کچھ ایسا نہ کیا جائے، کیا آپ اس کو سجدہ گاہ بنا لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے جو امور ہیں جو انسان کو شرک کی طرف لے کے جاتے ہوں، بدعات اور خرافات کی طرف لے کے جاتے ہوں، ان سے بچایا، اور اس قدر وعید نازل فرمائی اور اس قدر وعید بیان فرمائی کہ ہم دیکھیے اس سے بڑی اور وعید کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت میرے سامنے کچھ لوگ آئیں گے، میرے امتی ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان سے پتہ چلے گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز صرف امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو بخشا ہے کہ جو امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے ان کے وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے وضو پہلی امتوں میں بھی موجود تھا، نماز بھی تھی، لیکن امت محمدیہ کا ایک امتیاز رکھا گیا، اور آپ نے ایسے ہی فرمایا کہ جیسے اپنے گھوڑے کو جس کے ہاتھ پاؤں یا پیشانی پہ وہ نشان ہوتا ہے سفید، اسے محجل کہتے ہیں عربی کے اندر، وہ گھوڑا میں ایسے پہچانوں گا اپنی امت کو جیسے دوسرے گھوڑوں میں سے وہ گھوڑا پہچانا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جب وہ لوگ آئیں گے تو درمیان میں کچھ حائل کر دیا جائے گا، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، کوئی چیز حائل ہو جائے گی، تو میں ان سے پوچھوں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہیں گے آپ نہیں جانتے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا چیزیں دین کے اندر شامل کر لی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ آپ بتائیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے اور آپ کے ذہن میں اگر رحمت عالم کی رحمت للعالمین ہی کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے تو میرے امتی نہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ لیکن حدیث کے الفاظ کچھ اور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ اس کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دو، دور کر دو جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ تو یہ حال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے مناظر ہمارے سامنے بیان فرمائے، اور ایسا ہوگا، امتی ایسے آئیں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدعات اور خرافات کی بھیڑ چڑھا دیا، اور باقاعدہ طور پہ اسے مذہب کی چھتری فراہم کر دی تاکہ ایسی بدعات میں جانے والے لوگ کبھی زندگی بھر یہ سوچ بھی نہ سکیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کہ نہیں، کیونکہ انہیں مذہب کی چھتری دے دی گئی اور ایسے ایسے جواز انہیں دے دیے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی اپنے دین کے اندر بہت سی باتیں شامل کر لی، اور ان میں سے ایک بات جس پہ آج پوری عالم عیسائیت کی بنیاد ہے
وہ رہبانیت ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سب سے کٹ کے بس اللہ سے جڑ جائے، یعنی اس کو نہ شادی بیاہ کا پتہ ہو، نہ اس کو والدین اور اولاد کا کچھ احساس ہو، نہ معاشرے کی کوئی فکر ہو، وہ معاشرے سے کٹ کے بالکل علیحدہ ہو کے رہ جائے، تو اسے کہتے ہیں رہبانیت، جس کے آج مظاہر ہمیں ملتے ہیں۔ آپ ننس کو دیکھتے ہیں، آپ مون کو دیکھتے ہیں جو یہ عیسائی اختیار کرتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس رہبانیت کو، حالانکہ ہماری نگاہ میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دے، لیکن قرآن مجید اسے کیا کہتا ہے؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، وہ رہبانیت جو عیسائیوں نے خود گڑھی تھی، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن جو خود گھڑی ہوئی بات تھی اس کی بھی پاسداری انہوں نے صحیح معنوں میں نہیں کی۔ جو خود تراشا تھا، جو خود نکالا تھا، جو ضابطے خود بنائے تھے، اس کی بھی وہ لاج نہیں رکھ سکے۔ اور یقیناً آج امت مسلمہ کی بھی یہی حالت ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی انگریزوں سے، ان کو نجات دی ہندوؤں سے، تو اس کے بعد دیکھیے آج ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیب میں، ہماری اسلامیت میں کہ ہم کس قدر اسلام کے قریب ہیں، دین کے قریب ہیں، وہ ہر شخص اپنے طور کو، اپنے حال کو، احوال کو بخوبی جانتا ہے کہ اوپر جھنڈا ہے پاکستان کا اور اندر جو ہے وہ فلمیں چل رہی ہیں انڈیا کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی فلمیں آپ دیکھیں، کہیں کی بھی فلمیں ہوں وہ تو درست نہیں ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتا ہوں میں اس حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا دین وہی دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، ان میں قوموں کا اپنا قصور شامل ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے۔ آپ مختلف نام لے سکتے ہیں، مختلف آپ محکموں کے نام لے سکتے ہیں، مختلف سیاستدانوں کے نام لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا سب سے بڑے مجرم ہم خود ہیں۔ ہماری امانت، ہماری دیانت، ہمارے اخلاق، دین سے ہمارا تعلق یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے اخلاق ہیں تو بناوٹی، ہمارا کردار ہے تو مشکوک، ہماری امانت ہے تو کرپشن سے بھری ہوئی ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص اپنے آپ کو امانت دار صحیح معنوں میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ اوپر جگہ موجود ہے، دوسرے حال میں نا جگہ موجود ہے، جو صاحب باہر کھڑے ہیں وہ اوپر تشریف لے جائیں، ادھر انتظام موجود۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، تو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، لیکن اس کے بعد وہ شکار ہوئے کس بات کا؟ اللہ کے غضب کا، اپنے ان کرداروں کی وجہ سے، اپنے ان اعمال کی وجہ سے۔ یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات تو دے دی، لیکن اپنے غضب کا انہیں شکار کر دیا۔ اور قرآن مجید کے اندر جو مغضوب کے لفظ ہیں وہ، اور لعنت کے جو لفظ ہیں وہ ان پہ چمٹا دیے گئے۔ ذلت اور رسوائی، قرآن مجید کہتا ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ ذلت اور محتاجی ان پہ کے ساتھ چمٹا دی گئی ہے۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے جن کو ان دنوں میں بعض حلقوں کی طرف سے نازیبا الفاظ سے یاد بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اس قانون کو سینٹ سے پاس کرانے کی توفیق بخشی کہ اس ملک میں رہنے والے جو بھی مقدس شخصیات ہیں، یعنی جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، ان کے بارے میں کوئی بھی نازیبا لفظ نہیں کہے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بل کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اس سے ہمارے بہت سے جو الجھنیں ہیں، جو انتشار ہے، جو افتراق ہے، جو دوریاں ہیں، ٹھیک ہے کسی کا کوئی بھی اپنا موقع ذاتی رجحان ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی شخصیات پہ تبرہ کرنا یہ کیا کون سا دین ہوا؟ ہمیں تو دین یہاں تک سمجھاتا ہے کہ جو جھوٹے خدا ہیں، لا تسبوا الذین یدعون، کہ جو جھوٹے معبود ہیں ان کو بھی تم نے برا بلا نہیں کہنا، جھوٹے معبود جو اللہ کے مقابلے میں ہیں۔ تو ہم پھر اپنی معزز شخصیات اور محترم شخصیات کے بارے میں ایسے کلمات کیسے سن سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے وہ بل تو پاس ہوا۔
تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی وقت کے ظالموں سے، جابروں سے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوشی کے آثار کیا ہوں گے جب امیہ بن خلف میدان احد کے اندر ان کے ہاتھوں سے قتل ہو رہا تھا، تو سیدنا بلال حبشی کو اس کی کس قدر خوشی ہوگی کہ وہ کیسے ظلم ڈھاتا تھا اس اسلام کی بنیاد پہ، اور اب انہی کے ہاتھوں وہ جہنم واصل ہو رہا ہے۔ اس خوشی کا عالم تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وہ 13 سالہ مکی دور کی وہ تربیت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ملک نصیب کیا جسے شروع میں تو یثرب کہتے تھے، بعد میں مدینہ الرسول یعنی شہر نبی کہا جانے لگا، اور آج کل اسے المدینہ المنورہ وہ کہا جاتا ہے۔ وہ دھرتی پر پہلی اسلامی ریاست کے طور پہ وجود آیا، پھر آج جتنے بھی 57 یا 58 اسلامی ملک ہیں اس صفحہ ہستی پر، وہ اسی مدینہ کی برکات سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا تھا، اور اسی میں سے ایک ملک یہ ہمارا بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے بخشا ہے، اور بہت سے جو ہے ذرائع سے اس کو وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے اندر اور ہمارے جو اہل پاکستان ہیں ان کے اندر جو مایوسی پھیلائی جاتی ہے ان سے اپنا دامن بچائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کی حکومت ہو یعنی آپ کی پسندیدہ تو آپ پاکستان کے نغمے گاتے رہیں، اور آپ کی مخالف حکومت آ جائے تو آپ کہیں پاکستان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ جو توازن ہے، یہ جو عدل سے ہٹی ہوئی بات ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر کی برائی کبھی باہر نہیں کرتے، پاکستان بھی آپ کا گھر ہے، آپ اس پہ بھی پردے ڈالیں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر آج ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمارے لیے بہت بہتر فرما دے گا۔ اور ایک اہم پیغام یہ یاد رکھیے کہ جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا اس وقت ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، ہمیں مسلمانوں کو ایک ملک اور سلطنت کی ضرورت تھی، تو آج اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں نصیب کر دی۔ اب اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے، اب اس ملک کو ایک زندہ قوم کی ضرورت ہے۔ وہ ضرورت میں اور آپ پوری کر سکتے ہیں، کوئی اوپر سے آ کے ہمارے ذہن نہیں بدل سکتا، کوئی زبردستی سے ہماری وہ کرپشن اور ہمارے جو جھوٹ اور یہ جو ہم سوشل میڈیا پہ پھیلاتے رہتے ہیں اس کو دور نہیں کر سکتا، اس کو ہم ہی نے دور کرنا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمارے لیے اور ہمیں اس کے لیے زندہ رکھے، قائم رکھے، دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي